اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ آپ اکثر و بیشتر تقریروں کے اندر حضرت ملک الموت کا ذکر سنتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی موت کی روح قبض کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ نے زمین سے مٹی اٹھانے کا حکم جب دیا تھا تو بہتوں کو بھیجا، حاملان عرش کو بھی بھیجا۔ یہ حاملان عرش بھی فرشتے 4 ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا 1 منٹ میں ذکر سن لیں۔ 4 فرشتے حاملان عرش کیا ہیں؟ یہ لوگ ایک کی شکل، بہت بڑے ہیں، پیر تحت الثری میں، زمین کے آخری کونے میں، اور آسمانوں پہ سر لگا ہوا ہے، کندھوں پہ اللہ کا عرش اٹھایا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ کا عرش اٹھایا تو گر گئے تھے، نہیں اٹھا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے تسبیح کی تو اللہ نے انہیں طاقت دی اللہ کا عرش اٹھانے کی۔ حاملان 4 ہیں، ایک کی شکل جو ہے وہ انسان کی طرح ہے، فرشتہ انسان کی شکل کا ہے، ایک فرشتہ بیل کی طرح ہے، وہ بیل کی شکل کا ہے، ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا ہے، ایک فرشتہ شیر کی شکل کا ہے۔ 4 فرشتے، اور قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے۔ تو یہ جو 4 حاملان عرش ہیں، تو جو انسان کی شکل میں جو اس نے اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتہ ہے، تو اس نے جو کندھا عرش کو لگایا ہوا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ انسانوں کو روزی دے، وہ سفارش کرتا ہے انسانوں کی روزی کی۔ جو بیل کی شکل کا فرشتہ ہے وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جانوروں کو روزی دے۔ گدھ کی شکل کا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہ پرندوں کو روزی دے۔ شیر کی شکل کا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہ درندوں کو روزی دے۔ وہ چاروں روزی کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب پرندے، درندے اور جانور تو روزی کی فکر نہیں کرتے، ان کو یقین ہے کہ کوئی سفارش کر رہا ہے، لیکن انسان کو بڑی فکر رہتی ہے۔ جس روزی کے لیے اتنے بڑے لوگ سفارش کریں اس کی فکر میں 8-8 10-10 گھنٹے جان گھلاتے ہیں، لیکن جس مغفرت کا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے حاملین عرش کو بھی بھیجا، لیکن جو گیا واپس ہوا۔ واپس اس لیے ہوا کہ زمین نے کہا اللہ کا واسطہ مٹی نہ لے جائیں، کچھ حصہ جنت میں جائے گا کچھ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ فرشتے اللہ کا واسطہ سن کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کئی نام واپس چلے گئے۔ حضرت ملک الموت جب آئے اسرائیل علیہ السلام تو ان سے بھی مٹی نے، زمین نے کہا کہ آپ نہ لے جائیں، کچھ حصہ جنت میں جائے گا کچھ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا میں اللہ کا حکم ہے میں عمل کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جب جدا کرنے آپ گئے تھے تو ملانے بھی آپ نے ہی جانا ہے۔ وہ فرشتوں کی وہ حضرت اسرائیل اللہ نے دنیا کو پلیٹ کی طرح ان کے سامنے کر دیا ہے، اور 2 قدموں کے درمیان کائنات ہے، جس کی روح چاہتے ہیں اٹھا لیتے۔ دن میں 3 مرتبہ گھروں میں جھانک کر اعلان کرتے موت کی تیاری کرو، میں جلدی آنے والا ہوں، آبادی کو ویرانے میں بدلوں گا، لیکن ہمیں موت کی تیاری نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ ہم تو مال جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، عزت جمع کر رہے ہیں، شہرت جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں مر جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی۔ مرنا ہے اور سر پہ لٹک رہی ہے موت کی تلوار، تیاری کر لو۔ یہ موت کا فرشتہ کیسے آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ کو خلیل بنایا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام غیرت مند آدمی تھے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس گھر کے پروردگار نے بھیجا ہے۔ کہا وہ زیادہ حقدار ہے بھیجنے کا، آپ کون ہیں؟ کہا کہ مجھے اسرائیل کہتے ہیں، مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کہا اچھا تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ روح کیسے نکالتے؟ کہا آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کہا بتائیں تو نا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے ادھر رخ کرو۔ رخ کیا تو ایسی ڈراؤنی شکل، بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو کہا یہ کیسی شکل ہے؟ کہا اس شکل میں کافروں کے پاس جاتا ہوں، اللہ کے غداروں کے پاس جاتا ہوں، یہ شکل ہے۔ کہا اگر ان کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو یہ بہت کافی ہوگا ان کے لیے، کیا شکل ہے تمہاری؟ اس کے بعد مومنوں کے پاس کب چہرہ پھیرے، جب چہرہ پھیرا تو بہت خوبصورت جوان، بڑے حسین جوان۔ تو جب دیکھا تو کہا اگر مومن کو کوئی انعام نہ بھی ملے تیری صورت دیکھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے اسرائیل تو یہ۔ اور جب مومن انتقال کرتا ہے، مومن اتنے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں کہ تا حد نگاہ افق بھر جاتا ہے، اور سب خوشبو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ فرشتے مگر وہاں نہیں جاتے، اللہ کے رحمت کے فرشتے، جہاں کتا ہو، تصویر ہو، جنبی ہو جس پہ غسل جنابت فرض ہو، جہاں میوزک بج رہی ہو، یہ جگہ نہیں جاتے۔ آج کتا پالنے کی بھی وبا عام ہو رہی ہے، شوقیہ کتا پالتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر کر کے اولڈ ہاؤس پہنچانے کا پلان ہے، کتوں کو پلنگ پہ لے کے سو رہے ہیں۔ کیا سوچ ہے؟ یہ جدید دور ہے، یہ ماڈرن دور ہے، یہ بہت ترقی یافتہ دور ہے۔ یہ ترقی ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جن کی دعاؤں سے ولایت تک ملتی ہے، ان کو ماں باپ کو کبھی بھائی کے گھر، کبھی بہن کے گھر، کبھی پڑوسی کے گھر ٹھیکا،
اور وہ کتے جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان کو بستروں پہ لے کے سو رہے، ان کو گلے لگاتے، ان کو سینے لگاتے، ان کو چومتے ہو، ماں باپ کو چومنا چاہیے، کتوں کو چوم رہے ہو، کیا دور آ گیا ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں کتا اور تصویر، اور لوگ تصویریں بھی لگا کے رکھتے ہیں، میں اس پر اب کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس سے تھوڑا بچنے کی کوشش کریں۔ میوزک جہاں، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جو لوگ جنبی ہوتے، جن پہ غسل ہوتا ہے، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ حضرت ملک الموت ہے۔ اور آخری کچھ فرشتے ایسے جن کو نکیرین کہتے ہیں، منکر نکیر۔ یہ منکر نکیر کون ہے؟ یہ دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن اب سب کا ذکر نہیں، اب اینڈ پر یہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ منکر نکیر، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ 90 جلد میں ان فرشتوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ میں اس کو ہو بہو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اصل میں ان کی ادیبانہ ندرت کو سامنے رکھتے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے کس انداز میں انہوں نے موت کے یعنی کہ نکیرین کا ذکر کیا، جو ہماری قبر میں سوال و جواب کرنے آئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ وہ فرشتے جو نکیرین آئیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی، ذرا اس کو سن لے۔ تو فرماتے ہیں موت کا تازہ تازہ صدمہ اٹھائے ہوئے، یعنی روح کے نکلنے کا ادنا سا جھٹکا، موت کا تازہ تازہ صدمہ برداشت کیے ہوئے ابھی کوئی وقت بھی نہیں گزرا تھا، جس صدمے کا حال یہ ہے کہ اگر ہزاروں ضربیں تلواروں کی جسم پہ لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی موت کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سام بن نوح کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تو پوچھا کہ کتنے ہزار سال سے سو رہے ہو قبر میں؟ تو کہا کم از بیش 4000 سال سے۔ اور کہا کیا حال ہے؟ کہا مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی ابھی تک وہ تکلیف میری ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ سام بن نوح کون ہے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے اور سارے نبیوں کے بابا ہیں۔ وہ فرماتے ابھی تک موت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، ہم کس بلا کی میں سے ہے، سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں، ہوشیار ہم۔ تو موت کا صدمہ ہزاروں تلواروں کی ضربیں لگائی جائے تو وہ تکلیف انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن موت کی تکلیف اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ، اور وہ تکلیفوں کا بھی ادنا سا جھٹکا، اللہ اکبر، شمشیروں کے برابر ایسے صدمے سے دو چار تھے۔ ملک الموت کا دیکھنا ہی 1000 تلواروں کے صدمے سے زیادہ سخت تر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب قبر میں گئے، وہ نئی جگہ، وہ نری تنہائی، وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی، اس پر وہ نکیرین یعنی منکر نکیر کا اچانک آنا، یعنی تنہائی ہے، بے کسی چھائی ہے، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یہ قبر ہے قبر۔ اور نکیرین کیسے آتے ہیں؟ اللہ اکبر، کس نے بھیانک انداز سے آتے ہیں، سخت ہیبت ناک صورتیں دکھانا۔ آدمی ایسی سخت ہیبت ناک صورتیں ہوتی ہے نکیرین کی قبر میں آتے وقت، اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی انسان دیکھ لے تو اللہ اکبر، اس کے حواس جو وہ باختہ ہو جائیں، اس کے حواس بحال نہ رہے، اس کے حواس بجا نہ رہے۔ اگر ہزاروں کے مجمع میں ان ہیبتناک صورتوں کو دیکھو تو بھی اپنے آپ میں نہ رہ سکو، لیکن ایسی بھیانک اور مہیب صورتیں وہ کہاں دکھاتے ہیں؟ قبر میں اکیلے انسان کو اندھیرے میں، تاریکی میں کروٹ لیٹنے کی جہاں جگہ نہیں ہوتی، وہاں کا حال یہ ہے۔ فرماتے ہیں کالا رنگ، نیلی آنکھیں، کالا رنگ، نیلی آنکھیں، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں۔ یہ منکر نکیر ہے، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں، اور ان آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیل کے سینگوں کی طرح نوکیلے بڑے بڑے دانت، اور وہ بھی، اور زمین سے لگے ہوئے پیچیدہ بال، پورے جسم پر ان کے بال ہے، زمین تک بال لٹک رہے ہیں، جن کو نکیرین کہتے ہیں۔ اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے فرشتے نکیرین جنہوں نے قبر میں 3 سوال کرنا ہے، جنہوں نے قبر میں سوال کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا دیکھا جائے گا لیکن اس کی کوئی کنڈیشن ہے۔ فرماتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے۔ امام حدیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں جو ہتھوڑا نکیرین لے کر آتے برسانے کے لیے، اگر سارے جن و انس مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو بھی اٹھا نہ سکے، وہ فرشتے ہی اس کو اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، جب آتے ہیں تو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں، اور اتنی گرجدار آواز میں
اٹھاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث پر اینڈ کرتا ہوں. ایک مرتبہ میرے آقا نے سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم سے فرمایا, عمر تیری قبر میں فرشتے نکیرین آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی حضور کیا ہوگا؟ بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کی طرح, شولے اگلتے ہوئے, بڑے بڑے بال زمین پہ لٹکے ہوئے اور ہاں دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اس طرح آئیں گے, بجلی کی کڑک کی طرح باتیں کریں گے. عمر تم جواب دے پاؤ گے؟ یہی تو میرے نبی کی شان ہے. کبھی میرے آقا اس طرح کی باتیں پوچھ کر صحابہ کی شان بتاتے ہیں اور کبھی اس طرح کی باتیں پوچھ کر اہل البیت کی شان بتاتے ہیں, اور میرے امام یوں فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اتنے رسول اللہ کی. وہ فاروق اعظم سے کہا کہ کیا تم جواب دے پاؤ گے؟ فاروق اعظم نے اس کی, یا رسول اللہ کیا میرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا؟ کیا میرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا. تو سرکار کس نے جب کہا گارنٹی دے دی تیرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا, یعنی دل کا رشتہ تیرا مجھ سے وہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ قائم رہے گا. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ بعد میں سب مرتد ہو گئے تھے, 3 ہی بچے تھے. جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں ان کے ایمان کو کون چھین سکتا ہے؟ جو ایمان چھیننے کی بات کرے گا اس کا ایمان چھین جائے گا. اللہ اکبر. توجہ فرمائے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جب یہ فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں ایمان سلامت رہے گا. پھر عرض کرتے حضور تب تو میں آپ کی طرف سے خوب جواب دے لوں گا اور ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا. غالباً اسی کی عکاسی کرتے میرے امام نے کہا تھا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے.